بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ جس میں بندھنے سے پہلے ہر لڑکی کے من میں الگ ہی قسم کے تصورات ہوتے ہیں، خاص کر دلہا کو لے کر اور اپنی آنے والی زندگی کو لے کر۔ وہ اپنے شریک حیات میں کئی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہو، دلکش ہو، بینک بیلنس ہو اور اچھا گھر بار ہو۔ میرا شمار بھی کسی حد تک انہی لڑکیوں میں ہوتا تھا، پر مجھے گاڑی، بنگلہ یا بینک بیلنس کی کوئی خواہش نہ تھی۔ میری خواہش تھی تو بس ایک ہی کہ وہ خوبصورت ہو اور ہینڈسم ہو۔ میری کلاس میٹ مریم، اسے سلمان خان بہت پسند تھا۔ کہتی تھی کہ بندہ خوبصورت بھلے نہ ہو پر مردانگی ایسی ہی ہو، دبنگ سی۔ ایک اور تھی ہیرا سعید، اسے شاہ رخ بہت پسند تھا۔ کہتی تھی کہ بندے میں کچھ اور ہو نہ ہو پر رومانٹک ضرور ہو، اور یہ بات کرتے ہوئے وہ ہم سب کو دیکھ کر اپنی ایک آنکھ ضرور دبایا کرتی تھی اور ہم سب کھل کھلا کر ہنس دیا کرتی تھی۔ پر ختیجہ نور ہماری کلاس کی واحد عجیب لڑکی تھی، حالانکہ پورے کالج میں اس سے بڑھ کر کوئی اور حسین لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ پر شادی کے حوالے سے اس کی اپنی ہی رائے تھی۔ کہتی تھی کہ میں تو شادی اس بندے سے کروں گی جو خوبصورت نہ ہو، اور وجہ پتہ ہے کیا بتایا کرتی تھی؟ کہتی تھی اگر وہ خوبصورت ہوا تو مجھے اس کی طرف سے ہمیشہ دھکا لگا رہے گا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے، اور مجھے ختیجہ کی سوچ پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی اپنے لیے ایسا پارٹنر کا انتخاب کیوں کر سکتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا، میرے کئی رشتے آئے اور گئے۔ کسی کا رنگ سانولا ہوتا تھا، کسی کا قد چھوٹا ہوتا، کسی کے سر پہ چاند نکلا ہوا ہوتا تو کسی کا پیٹ، اور میں اپنی جوانی اور حسن کے روب میں ہر رشتے سے انکار کرتی رہی، اور اسی انکار میں میں اپنی عمر کی 32 بہاریں گزار چکی تھی، اور اب آنے والوں کی نظر میری خوبصورتی کی بجائے میری بڑھتی عمر پہ پڑتی تھی۔ میری اسی روش سے جہاں اماں ہر وقت پریشان رہتی تھیں تو ابا بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے۔ مجھے دونوں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، پر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پر ایک دن ایسا ہوا کہ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور پھر میں نے اپنی خواہشات کو پس پردہ کر دیا۔ ابا ایک رشتہ لائے تھے جو کہ ان کے جاننے والے تھے، عمر بھی کوئی 35 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کا اپنا اچھا خاصا کاروبار تھا، کافی کھاتے پیتے تھے۔ اس کے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اماں ابا فوت ہو گئے تھے اور بھائی بہن کوئی اور تھا نہیں۔ رشتہ داروں نے پہل تو اس سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، پر اب جب دولت دیکھی تو رشتہ داری بھی یاد آنے لگی۔ میں نے اسے دیکھے بغیر ہی ہاں کر دی کہ اب دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا نا، جب شادی کرنی ہی ادھر ہے تو پھر دیکھ کے اپنا دل کیوں جلانا۔ شادی کی پہلی رات جب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا تو میں نے ان کو دیکھا۔ سانولا رنگ، فربہی مائل جسم، سامنے سے سر گنجا، بڑی بڑی مونچھیں، غرض کچھ ایسا نہیں تھا اس میں جو مجھے اس کی طرف مائل کر سکتا۔ اسے خود بھی شاید میری حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی تو اس نے لائٹ آف کی اور جا کر صوفے پر سو گیا اور میں روتے روتے ہی سو گئی۔ پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک دم سے بدک کر بیڈ کے وسط میں ہو گئی اور دوپٹے سے خود کو لپیٹ کر سہمی نگاہوں سے جب میں نے اسے دیکھا تو ایک پل کو وہ بھی حیران رہ گیا میری اس حرکت پر۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود پہ قابو پا لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ میں آپ کو اٹھا رہا تھا کہ آپ اٹھ کر فریش ہو جائیں اور ناشتہ کر لیں، پھر ولیمے کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ شرمندہ لہجے میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ خبردار، جو آئندہ آپ نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو۔ یہ میری اور اس کی پہلی گفتگو تھی۔ ولیمہ بھی گزر گیا۔ مجھے دیکھ کر امی ابو خوش تو نہیں تھے، پر احمد کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ اور اطمینان دیکھ کر اماں ابا مطمئن ضرور ہو گئے تھے، اور میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا ہو گئی کہ آخر وہ خود کو اتنا خوش کس لیے دکھا رہا تھا۔ گھر جانے پر میں نے امی سے شکایت کی، جو کہ بے مقصد تھی، پر پھر بھی میں ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ذرا بھی خوش نہیں ہوں۔ امی، آپ نے آخر اس میں دیکھا ہی کیا تھا؟ شکل دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ بیٹا، مردوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی، امی نے فٹ سے جواب دیا۔ وہ سامنے سے گنجا ہے۔ میں نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ تو کیا ہوا، مرد ہے وہ، اور مردوں میں یہ عام سی بات ہے۔ مونچھیں دیکھی ہیں ان کی کتنی بڑی ہیں؟ میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ تم بیوی ہو اس کی، کہہ سکتی ہو اس سے۔ لگتا تھا کہ امی نے میرے سب سوالوں کے جواب پہلے ہی تیار کر رکھے تھے۔ رنگ بھی سانولا ہے اس کا۔ میری مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ تو بھلا مرد کا رنگ سے کیا لینا دینا؟
عمر میں بھی بڑا ہے وہ مجھ سے۔ میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، مرد کی عمر نہیں کمائی دیکھی جاتی ہے، اور ویسے بھی تمہارے ابو بھی مجھ سے 7-8 سال بڑے ہیں، اور تم ذرا تمیز سے شوہر کا نام لیا کرو۔ یہ کیا اس کا لگا رکھی ہے؟ اس کی عزت کرتی ہے میری جوتی۔ امی سے مزید بحث کرنا فضول تھا۔ میں اگلے ہی روز اس کے گھر آ گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے قبول نہیں کر سکی۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا میرے اندر عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی۔ مجھے مریم کی بات جھٹلانی پڑتی تھی کہ مرد کو خوبصورت ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ہم دونوں کے بیچ سرد مہری کی ایسی دیوار بن گئی تھی جسے نہ تو میں پھلانگنا چاہتی تھی اور نہ ہی شاید وہ۔ شادی کے ان 6 ماہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ کبھی ڈھنگ سے کھانا نہیں بنایا تھا، کبھی اسے آفس جانے کی تیاری میں مدد نہیں کرائی تھی، کئی بار کھانے میں نمک مرچ تیز ڈالی، پر کبھی بھی اس نے زبان سے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ ویسے تو اس کی ہر عادت ہی مجھے زہر لگتی تھی، پر ایک عادت جس سے میں بہت چڑتی تھی، وہ ہمیشہ سفید رنگ کا ہی لباس پہنتا تھا۔ میں اس کی کئی قمیضیں جان بوجھ کے جلا چکی تھی، کیونکہ مجھے وہ سفید رنگ میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا تو وہ مجھے ویسے بھی نہیں تھا۔ خیر، ایک تو سانولا رنگ اور اوپر سے سفید کپڑے۔ جو ہی وہ گھر سے باہر جاتا تو میں نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لیتی، میک اپ کرتی، خود کو آئینے میں دیکھتی، اور جب اس کے آنے کا ٹائم ہوتا میں پھر وہی پرانے میلے کچیلے اور بد رنگ کپڑے نکالتی اور پہن لیتی۔ ہاں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب وہ مجھ پہ غصہ ہوا تھا، پر مجھے کچھ کہا نہیں۔ ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ دوستوں کو گھر دعوت پہ بلایا تھا، حالانکہ صبح مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر کھانے کا انتظام کر سکو تو میں بلا لوں ان کو۔ میں نے بھی اس وقت حامی بھر لی، اور جب وہ شام کو گھر آیا تو میں پہلے سے زیادہ برے حال میں بیٹھی تھی۔ کھانے کا بھی دور دور تک کوئی انتظام نہیں تھا۔ گھر کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو منع کیا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی باہر نکلا، آنکھیں سرخ، چہرہ غصے سے کالا، اور آتے ہی گیسٹ روم میں چلا گیا، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ شادی کے بعد یہ پہلا دن تھا جب میرے دل کو دلی سکون پہنچا تھا، اور میں بہت خوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو اتنا زج کروں کہ وہ خود مجھے میرے گھر چھوڑ آئے اور میرے گھر والوں سے کہے کہ لو سنبھالو اپنی بیٹی کو، پر ایسا ہوا نہیں۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ صبح ناشتے ٹائم میں نے اسے مخاطب کیا، اور مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے 1 سال میں آخری بار میں نے اسے خود سے مخاطب کب کیا تھا۔ مجھ سے اس نے بے یقینی سے ایسے مجھے دیکھا جیسے اس کے علاوہ بھی یہاں اور لوگ موجود ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا۔ مجھے سلائی سینٹر بنانا ہے، اگر آپ۔ ابھی میں نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی، وہ بیچ میں ہی بول پڑا، جی ضرور بنائیں، اس میں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کسی حد تک خوشگوار لہجے میں کہا، میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کڑوا ہو گیا، پر مجال ہے جو اس پر اس کا کچھ اثر ہوا ہو۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنا تھا۔ اچھا، پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ ایسا کریں، جو سامان آپ کو چاہیے ہو وہ بتا دیں، میں منگوا کر پچھلے پورشن میں سیٹ کرا دیتا ہوں۔ نظریں جھکائے کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، باجی یہ امبر ہے، میری ہمسائی۔ سغرا ایک ڈری سہمی لڑکی کو لے کر میرے پاس آئی، کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی سلائی سیکھنی ہے، تو میں اسے آپ کے پاس لے آئی، جبکہ سغرا کے ساتھ کھڑی امبر کے رویے سے کسی طور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود آئی ہے۔ ویسے وہ اپنے نام کی طرح خود بھی بہت پیاری تھی، گلابی رنگ، لمبا قد، تیکھے تیکھے نین نقش، غرض کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ میں عورت ہو کر بھی اس کے سراپے کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جی باجی 1 ہفتہ ہوا ہے، امبر کی بجائے سغرا نے جواب دیا تھا، جبکہ وہ کھڑی اپنے ناخن کھرچے جا رہی تھی۔ زبردستی شادی ہوئی ہے تمہاری کیا؟ مجھے اس کے رویے سے یوں ہی لگا تھا۔ نا جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ محبت کی شادی ہوئی ہے ان کی، اور جس سے ہوئی ہے نا وہ بھی اس کی طرح بہت ہی پیارا ہے۔ سغرا نے شاید امبر میں میری دلچسپی کو بھانپ لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ سلائی سینٹر کے پہلے ہی مہینے میرے پاس 10-12 عورتیں آ گئی تھیں۔ میرا بھی وقت اچھے سے گزر رہا تھا، پر جب سے امبر آئی تھی میری سوچوں کا محور وہ اور اس کا شوہر ہو گیا تھا۔ سغرا سے گاہے بگاہے پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس کا شوہر بہت پیار کرنے والا ہے، اس کی ہر ایک بات مانتا ہے۔ سغرا کی انہی باتوں نے جہاں میرے دل میں احمد کے لیے مزید نفرت پیدا کی تھی، وہیں مجھے امبر سے حسد ہونے لگا تھا، اور اس کے خوبصورت شوہر میں میری دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔
میں بار بار امبر سے اس کے شوہر کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے کر کے اپنی بے چینی میں اضافہ کرتی رہتی تھی۔ سگنا، امبر نہیں آ رہی پچھلے 2-3 دنوں سے۔ باجی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ سگرا ہمیشہ امبر پہ پردہ ڈالتی ہے۔ مجھے اس کی بتائی باتوں میں ہمیشہ شک کی بو آتی تھی، پر عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر 1 ہفتے بعد امبر آئی تھی۔ اترا چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور کافی کمزور ہو رہی تھی۔ امبر، سب خیریت تو ہے نا؟ میرے پوچھنے پہ امبر نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، سگرا پھر بیچ میں آ گئی۔ وہ باجی، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے آج کل، اس لیے اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ یہی کہہ کر سگرا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے پھر کچھ شک ہوا۔ آج تم کافی لیٹ آئی تھی، صبح خیریت تو تھی نا؟ میں نے ویسے ہی امبر سے پوچھا۔ اس سے میرے پاس آتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 3 ماہ میں اس کی شخصیت میں کافی نکھار آیا تھا۔ اب وہ گپ شپ بھی لگاتی تھی، بول بھی لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب پہلے دن والی امبر نہیں رہی تھی۔ باجی، بس انہوں نے دیر کرا دی۔ نہایت شرمیلے انداز میں امبر نے جواب دینے کی کوشش کی، پر مجھے کچھ کھٹکا۔ انہوں نے کیوں دیر کرا دی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ رات کو ناراض ہو گئے تھے نا، تو اس لیے صبح انہیں مناتے دیر ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر شرمیلا انداز۔ کیوں ناراض کیوں ہوئے تھے وہ؟ میں نے جان بوجھ کے بات سے بات نکالی۔ وہ رات کو میں ان کے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی نا، اس نے مشین کی سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات پہ وہ ناراض ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اس سے بھی بڑی کوتاہیاں کی ہیں، پر احمد تو کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ بہت محبت کرتے ہو تم دونوں آپس میں۔ مجھے یہ سب محبت کا شاخسانہ لگ رہا تھا، اور میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی کہ کاش امبر کی جگہ میں ہوتی۔ ہاں جی، میرا تو سب کچھ وہی ہے۔ اس کے لہجے میں عقیدت تھی، اور اسی عقیدت نے مجھ میں اس کے شوہر کو دیکھنے کی چاہ کو مزید ابھارا۔ اچھا، یہ تمہارے ہونٹ کو کیا ہوا ہے؟ امبر کا ہونٹ ایک طرف سے کٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں باجی، بس چوٹ لگ گئی تھی، یہ کہہ کر وہ سلائی میں جت گئی۔ امبر کیا ہوا تمہیں؟ امبر کو کیا کرتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ نہیں باجی، ہوتا ہے ایسے، آپ پریشان نہ ہو۔ سگرا نے مجھے پریشان ہوتے دیکھ کر تسلی دی۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ امبر امید سے ہے، سگرا نے سرگوشی کی۔ اوہ اچھا، میں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ اس کی حالت مزید بگڑتی، میں نے اسے اس کے شوہر کو بلانے کا کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا شوہر بائک لیے دروازے پہ تھا۔ میں بھی ساتھ ہو لی کہ آج تو دیکھ ہی لوں، اور میں اسے دیکھ کر مبہوت ہی رہ گئی۔ پہلی بار میں کسی مردانہ وجاہت کا ایک مکمل شاہکار دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دیکھ کر میرے دل نے پوچھا تھا۔ ذلیل عورت، تجھے روکا بھی تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، پر تو کسی کی بات سنے تو تب نہ۔ مجھے پہلے ہی سے شک تھا تیرے لچھنوں پہ۔ یہ الفاظ نہیں، زہر تھے جو اس خوبرو مرد کے منہ سے نکلے تھے۔ یہ سن کر میں ڈگمگائی۔ باجی، کیا ہوا آپ کو؟ سگرا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ساتھ لگائے اندر آ گئی۔ بہت شکی ہے جی اس کا مرد، بات بات پہ تانے دیتا ہے، گھر سے باہر جائے تو تالا لگا کے جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کچھ دن پہلے کپڑے استری نہ کرنے پر بیچاری کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا ہونٹ ہی پھٹ گیا تھا۔ بڑی منتیں کر کے لائی تھی جی میں اسے۔ سگرا آگے کیا کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو کیا میں آج تک ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کیا خوبصورتی ایسی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں اپنے پورشن تک کیسے پہنچی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے، مجھے سامنے پا کر دمبا خود رہ گئے۔ ان کی نظریں مسلسل میرا طواف کیے جا رہی تھیں۔ وہ آج باہر چلیں کھانا کھانے؟ یہ الفاظ کہنا میرے لیے کتنا مشکل تھا میں ہی جانتی ہوں۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا، جس میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ آپ مجھ سے ہی مخاطب ہیں نا؟ ان کی نظریں ابھی بھی میرے سراپے پہ جمی ہوئی تھیں۔ آج پورے 1 سال 5 ماہ بعد میں یوں نک سے تیار ہوئی تھی۔ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو پھر رہنے دیتے ہیں۔ میں اپنی خفت مٹانے کے لیے واپس مڑی۔ کہاں چلیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ جہاں لے چلیں۔ میں آج حیران کرنے پہ تلی ہوئی تھی ان کو۔ آپ یہی رکیں۔ کچھ پل خاموشی سے مجھے دیکھنے کے بعد وہ بولے، میں بس ابھی آیا۔ بہت ڈر کے انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ ان کے فوراً واپس پلٹ آنے پر میں نے پوچھا۔ میں منہ دھونے گیا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ خواب نہ ہو۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔
میں نے بغور ان کی مسکراہٹ کا جائزہ لیا۔ گھنی سیاہ مونچھوں کے پیچھے چھپے ان کے ہلکے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ کافی جاندار تھی۔ پانی کے قطرے ان کے سانولے رنگ کو مزید پرکشش بنا رہے تھے، اور میں غلط تھی کہ ان پر سفید رنگ سوٹ نہیں کرتا، بلکہ ان کے سانولے رنگ کی بدولت سفید رنگ میں اور بھی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک بات تھی ان کے ادگنج پن کی، تو مجھے اب چاند دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں بے اختیار مسکرا دی۔ بس کرو، اب نظر لگاؤ گی کیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ بھلا اپنی شے کو دیکھنے پر کیسی نظر؟ اور یہ کہتے ہی میں نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا اور دو گرم گرم آنسو بہہ کر میرے گال پہ پھیل گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ جلد یا بدیر آخر مجھے احساس ہو ہی گیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی دل کی خوبصورتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔